friends. So today I'm going to start a new podcast series in which we are going to meet professors, intellectuals, researchers, and many more personalities. We are going to learn something new from them and know about their success stories. Hope you find this content informative. So today I'm going to introduce you to Professor Dr. Muhammad Wasim Iqbal. He's a very humble, well-qualified researcher with having 200 plus publications and 20 years of teaching experience. I am proud to be his son. So here he is. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। तो आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। So can you give a brief introduction of yours? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वसीम इकबाल। मैंने ग्रेजुएशन जो है वो PUCIT से किया और उसके बाद MS यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, PhD सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से की। और उसके बाद रिसर्च का इंटरेस्ट जो है वो मुझे हुआ, तो मैंने PhD के दौरान ही काफ़ी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे अब अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 250 पब्लिकेशंस हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी मेरी बहुत अच्छी है और अल्लाह ताला का करम है कि मैंने एफर्ट की और मुझे उसका सिला भी मिला और मैंने बहुत सारे रिसर्च अवार्ड्स भी लिए। और अभी रिसेंटली पोस्ट डॉक्टरेट करके मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान और पोस्ट डॉक्टरेट मैंने किया है UTM मलेशिया से। उस और UTM की वर्ल्ड रैंकिंग भी अच्छी है, 152 गालबन। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी मैं बहुत कुछ सालों से जो है वो PhD और MS को ही मोस्टली पढ़ा रहा हूँ, तो रिसर्च के हवाले से जो है वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। बाकी सीखने के लिए तो सारी ज़िंदगी है, वो तो डेफिनेटली लर्निंग फेज में ही रहता है बंदा। बहरहाल ये है कि मैंने जो है वो एफर्ट की है और उस एफर्ट में अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। और आपने जैसे कि बताया कि आपकी रिसर्च कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना चाहेंगे इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए? अच्छा, जो भी रिसर्चर हैं बेसिकली, चूँकि मेरा डोमेन जो है वो कंप्यूटर साइंस है और उसमें PhD मेरी HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और AI और उसमें फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो ट्रैक है उसमें है। सो PhD स्टूडेंट तो शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहरहाल जो रिसर्चर हैं जो PhD कंप्लीशन के करीब हैं या जो PhD कर चुके, तो उनके लिए अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन उनकी हो जाए तो बहुत ही बेनिफिट होता है। एक तो आपका जो है एक्सपोजर जो है वो इन्हांस हो जाता है। उसके अलावा हमें चूँकि पाकिस्तान में फंडिंग का काफ़ी इशू रहता है, तो वो जो फंडिंग है वो भी मोस्टली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हमें मिल जाती है। सो मेरी सजेशन यही है कि आप अपने सीनियर प्रोफेसर्स के साथ जिनकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है उनके साथ काम स्टार्ट करें, तो आप भी उसी तरह से उसी पैटर्न पे आ जाएंगे। और अगर ख़ुद से कोई सर्च कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत वसी जो है वो रिसर्चर्स का प्लेटफॉर्म है, तो आपको बड़ी आसानी से कोई ना कोई जो फंड करने वाले लोग हैं या कोलैबोरेशन रिसर्च में कोलैबोरेशन के प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। तो फेसबुक पर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उसके अलावा भी रिसर्च के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी रिसर्च भी इन्हांस होती है, VN भी इन्हांस होता है, एक्सपोजर भी इन्हांस होता है और बाज़ औक़ात पोस्ट डॉक भी मिल जाती है, बाज़ औक़ात इंटरनेशनल ट्रिप भी मिल जाता है, बाज़ औक़ात इंटरनेशनल आपको कॉन्फ्रेंसेस मिल जाती हैं। तो इस तरह से आपके जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है। और जैसे कि आपने मेंशन किया, मैं भी आपकी प्रोफाइल व्यू कर रहा था, आपने MS और PhD स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टीच किया है रिसेंट ईयर्स में, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे आर्टिकल राइटिंग में? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल राइट करते हुए, लिखते हुए, टॉपिक नहीं चूज होता उनसे।
اس کے بارے میں آپ کی کیا بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. چونکہ میں پی ایچ ڈی کے بعد موسٹلی میں نے پی ایچ ڈی اور ایم ایس کلاسز کو ہی پڑھایا اور ان کو ریسرچ کے حوالے سے ان کے ساتھ کنیکشن میں رہا. سو جو سب سے زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ جو اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی میں نئے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. وہ ریسرچ ایریا یا اپنا ٹاپک سلیکشن میں بہت ویک ہوتے ہیں. اس کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ تھوڑی سی ریسرچ کی ہوتی ہے کبھی بی ایس میں یا ایم ایس میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی ایریا کو ساتھ لے کے چلیں. تو وہ چونکہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے کام، وہ سٹک ہو جاتے ہیں اسی کام میں، یا پھر اس کو انہانس نہیں کر پاتے یا اپنے ویژن کو امپروو نہیں کر پاتے، تو اس میں سٹک ہو جاتے ہیں اور بہت مشکل میں رہتے ہیں. تھوڑی تنگی ہوتی ہے انہیں. اس طرح سے جو بالکل ہی جنہوں نے کبھی کوئی ریسرچ کا کام نہیں کیا ہوتا، تو ان کے لیے بھی ایک چیلنجنگ ہوتا ہے یہ ٹاسک. تو میری سجیشن یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرا پوائنٹ آف ویو، اپنا جو ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ریسرچ میں، پی ایچ ڈی میں اسپیشلی، وہی کام کریں، وہی ایریا چوز کریں، وہی ڈومین چوز کریں جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے مینٹل ماڈل کے ساتھ میچ کرتا ہے، جو آپ کے ایکچولی پریویس نالج، آپ کا اسکل سیٹ، آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ، یا آپ کو جو آپ کر سکتے ہیں ایکچولی. تو وہی کریں بجائے اس کے کہ آپ کنفیوز ہوں اور لوگوں کی باتیں سن کے. کیونکہ ہم دوسروں سے مشورہ لینا بھی ہمارے یہاں بہت ٹرینڈ ہے، اور اس مشورے میں پھر ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی. تو فوکسڈ رہنا ہے اور کوشش کریں کہ وہی کام کریں، وہی کام پکڑیں، اسی کو انہانس کریں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی اسکل سیٹ ہے. اور ایسے اسٹوڈنٹ جن کا اسکل سیٹ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انہیں ڈیفینیٹلی تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پھر اپنے سپروائزر سے مل کے یا ٹیچر سے گائیڈ لائن لے کے تو اپنا انٹرسٹ شو کرائیں، اور اس کے بعد اپنے جو ریسرچ ایریا ہے اس کی سلیکشن کی طرف چلے جائیں. تو مین جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو پی ایچ ڈی میں جو ریسرچ ایریا ہے اس کے لیے ایفرٹ بہرحال خود سے کرنی پڑتی ہے، اور خود سے ہی کرنی چاہیے. چونکہ جو پی ایچ ڈی ہے وہ ایک انڈیویژول ٹاسک ہے، انڈیویژول ایکٹیویٹی ہے. یہاں پہ آپ گروپ میں کام یہ نہیں ہوتا کہ 2 لوگ مل کے یا 4 لوگ مل کے آپ گروپ میں کوئی اسائنمنٹ کریں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ انڈیویژول جو ہے وہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کریں. اور جیسے ہی آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر، کچھ مہینوں میں آپ اپنے آپ کو بہتر انرچ فیل کرتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ گین کیا ہے. اور پھر آپ اپنے جو ٹارگیٹ ہے، جو ایریا جو سلیکشن ہے، اس کی طرف آپ بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں. تو ہوپ فار دی بیسٹ. آج کل بھی میں ڈیفینیٹلی کلاسز کو پڑھا رہا ہوں. تو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے یہی سجیشن ہے. جو بالکل نئے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں چاہیے کہ فوکسڈ رہیں، جو کہ ٹیچر یا سپروائزر ان کو بتاتے ہیں اس کے اوپر ایفرٹ کریں. آرٹیکلس کو اسٹڈی کریں، ان کو ریڈ کر کے، ان کی سمریز بنا کے، اور اپنے آئیڈیا کو میچ کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں پہ آہستہ آہستہ آپ کا جو بیسیکلی مینٹل ماڈل ہے وہ ڈفرینٹ کچھ آئیڈیاز کے ساتھ میچ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سلیکشن کے قریب چلے جاتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو آپ پھر اس کی طرف جو ہے آپ کو فوکسڈ ہونا چاہیے. تو پھر یہ پریکٹس جو ہے وہ بی ایس سے ہی شروع کر دینی چاہیے، ریسرچ آرٹیکل رائٹنگ کی، تاکہ آپ اپنے ٹاپک پہ کانفیڈنٹ رہیں. یس، بہتر تو یہی ہے کہ اس کو بی ایس سے اسٹارٹ کیا جائے. انٹرنیشنلی تو ایسے ہی کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی کچھ یونیورسٹیز میں اب ٹرینڈ اسٹارٹ ہوا ہے. لیکن بہرحال ہمارے پاس چونکہ ریسورسز کی بہت کمی ہوتی ہے، آرٹیکل ڈاؤن لوڈنگ کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ ریسرچ فنڈنگ کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے مسائل ہیں. اور دوسرا ہمارے پاس پی ایچ ڈیز بھی بہت کم ہیں کمپیوٹنگ ایریا میں. تو بی ایس سے ہی اسٹارٹ ہونا چاہیے ایکچولی، لیکن یہاں پہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں
موسٹلی ریسرچ جو ہے پراپر ریسرچ کا کام اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ پی ایچ ڈی میں آ کے کرتا ہے. تو اس لیے اس کو بہت ساری چیزوں میں مشکلات پیش آتی ہیں. اس کو سمجھ نہیں آتی، ایریا سلیکشن میں سمجھ نہیں آتی، اس کو اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنے میں سمجھ نہیں آتی، تو وہ کافی مشکل میں رہتا ہے. لیکن جو لوگ ایفرٹ کرتے ہیں وہ پھر تھرو بھی ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں. تو ہوپ فار دی بیسٹ کہ سب کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے. Okay, I would like to conclude that practice makes the man perfect. Keep yourself dedicated. Stay tuned. Don't forget to like and subscribe, comment and share my videos. Allah Hafiz.